اللہ ताला अपनी रहमतें आप सब पर साया फिगान और कामयाबियां आपके साथ हम रकाब रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का, सराहने का और हमारे प्रोग्राम पर अपनी राय देने का। नाज़रीन, इस वक्त हमें फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक ताज़ा तरीन गज़ल याद आ रही है। ताज़ा तरीन से हमारी मुराद कहीं तो बहुत पहले गई, मगर हर इस वक्त पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का मुआशी और सियासी सिस्टम और कंपनी और जनरल आसिम मुनीर साहब का जुल्म सितम, इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें और इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ होने वाली इस वक्त तमाम कार्रवाइयों को अगर अपनी निगाह में रखें तो बात एक ही सादे आती है। चली है रस्म, कोई न सर उठा के चले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जहां बचा के चले। कैफियत तो यही है ऐ निसार तेरी गलियों पे, निसार तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां। अब इस गलियों पर, इस वतन पर निसार तो हम होने के लिए तैयार हैं, मगर सब याद रखा जाएगा। नाजरीन, इस बात को मत भूलिएगा। आप इस बात का यकीन दहानी कर लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान के चौक चौराहों, गलियों और इस वक्त तमाम इदारों और अदलिया से लेकर किसी भी आम इदारे के पीएम की शख्सियत तक का भी जो हुक्मनामा जारी हो रहा है, जिस अंदाज में जारी हो रहा है, ये बेलगाम दौड़ती हुई अंधी ताकत कौन है। नाज़रीन, कभी तो ये होता है, कैफियत ये बनी हुई है कि जमशेद दस्ती साहब रो रहे हैं, कभी इनकी अहलिया को नंगा किया जा रहा है, कभी चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है, कभी स्क्रूटनी के लिए कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो कभी कैफियत ये है कि पीटीआई के 700 से ज्यादा अरकान के इस पर नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। कभी कुजा कैफियत ये है कि 95% इमरान खान के साथ जुड़ने वाले हतमी तौर पर, जिनको अवाम उन्नास पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस वक्त 92% के साथ सर्वे के साथ कबूल कर चुकी है, एक मकबूल जमात को दानिस्ता तौर पर, इंटेंशनली तौर पर गैर मारूफ करने की कोशिश की जा रही है। कभी तो फहमीदा बेगम है, कभी जरताज गुल हैं, कभी रिहाना डार हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और कैफियत यहां तक पहुंची कि जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अपने आप को छुपा कर बैठती हैं कि आलम यह है। क्या कैफियत है, क्या कहने हमारी कंपनी के, और क्या कहने किस नाजो अंदाज से पूरा जहान देख रहा है। कुजा तो कैफियत ये थी कि अदलिया के अंदर से हमेशा हक की आवाज उठा करती थी, आज उसी अदलिया के अंदर खवातीन अपने आप को महफूज तस्वुर करते हुए बचाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, मगर दरवाजे के बाहर तमाम बगियाड़ और बागड़ बिल्ले और भेड़िए इस वक्त मुख्तलिफ शक्लों में खड़े हुए हैं। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल को सारा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। याद रखा जाएगा कि मुफाहमत के नाम पर इस वक्त लश्कर यजीद पर किन लोगों ने बैत की थी, इस वक्त यजीद के हाथों कौन लोग यरगमाल बने थे और इब्ने ज़ियाद का क्या रोल था। आज यहां पर मुझे इशफाक अहमद साहब की एक बात बखूबी याद आ रही है, जिसमें वाशगाफ अल्फाज उन्होंने कहा था, वाक़या करबला तो उसी दिन ही तमाम हो गया था, मगर सुन्नी का जब हम बात करते हैं ता क़यामत दो फिरके रह गए पूरी कायनात के अंदर, या यजीदियत या हुसैनियत, यानी या हक किस तरफ खड़े होना या बातिल ही बातिल। बातिल क्या है इस वक्त आपको निगाहें दिखाई दे रहा है और आप दे रहे हैं, मगर ये सारा जहान देख रहा है। इस बात को मत भूलिएगा। ये बेलगाम ताकत क्या है। कभी 80 की दिहाई में जनाब बोलते हुए जनाब तहर कादरी साहब दिखाई देते हैं, कभी 90 की दिहाई के बाद अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम से बोलते हुए दिखाई देते हैं, कभी 97 के बाद कहीं न कहीं गवाल मंडेला नवाज शरीफ कहता हुआ दिखाई देता है। ये अंधी ताकत। और उसके बाद इमरान खान का वही बात जो हर्फ ब हर्फ साबित हुई कि बंद कमरों के वे फैसले, वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के फैसले और ये बेलगाम कोशिश, और 2 साल की इमरान खान की लड़ाई में इस कैफियत यहां तक पहुंच चुकी है। इमरान खान का सिर्फ एक जुर्म है, सारा कचरा और तमाम गंद एक कॉर्नर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब ताफुन और ताफुन है और बदबू ही बदबू है जो फैल रही है। हर वो शख्स जो नाक बंद करने की कोशिश करता है जरूर सवाल उठाता है, वजह क्या है।
یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے؟ یہ وہی گلا سڑا نظام ہے جو 76 سالوں سے بنا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ وہی بے لگام طاقت ہے جو طاہر القادری کو کینیڈا جانے پر مجبور کرتی ہے, الطاف حسین کو لندن میں بسنے پر مجبور کرتی ہے, عمران خان کو پابند سلف ہونے پر مجبور کرتی ہے, نواز شریف کی گورنمنٹ آنا جانا کبھی جدہ کبھی لندن, اور اب اس کو بے گناہ قرار دیتی ہے. کجا تو کہا یہ جا رہا ہے فیض حمید صاحب کو عدلیہ میں بلوایا جائے گا. اس عدلیہ کا کیا کہنا ناظرین, جو عدلیہ خود کہہ رہی ہو, جس میں جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو پیغام دے رہے ہیں, اگر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے, اگر آپ سے ظلم برداشت نہ ہو سکے, اگر آپ سے جبر برداشت نہ ہو سکے, اگر آپ سے زیادتی برداشت نہ ہو سکے, اگر لا قانونیت برداشت نہ ہو سکے, تو پاکستان چھوڑ دو. اب یہاں پر کیا بات کریں گے کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, کیا اس لیے وطن دیا گیا تھا؟ کیا علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے یہی کوششیں کی تھیں؟ کیا یہ ورد وطن تھا؟ کیا آج کیفیت یہ ہے؟ لطیف کھوسا صاحب عدلیہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, مکالمہ ہوتا ہے 1 گھنٹے تک, ہر 12 سیکنڈ کے بعد ان کو انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے, سوال اٹھایا جاتا ہے. ناظرین, سوال سننے سے لائق ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جناب اپنے نام کے ساتھ سردار کا اللہ کا مت لگائیے, اب پاکستان بدل چکا ہے. گویا نام کے ساتھ نام لگانے پر ہی بات غلط ہے. اگر یہی بات آپ نے کہنی ہے سردار مت لگائیے, تو پھر سید حافظ منیر شاہ بخاری کو بھی کہیے اور ان کی اہلیہ ارم نقوی کو بھی کہیے. نہ تو نقوی لگائیں, نہ سید لگائیں, نہ شاہ لگائیں, نہ حافظ لگائیں, پھر 2 ہی الفابیٹ لگائیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی سمپٹم ہے, فرسٹ اور سیکنڈ نیم. اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے, آپ کی اس آبرو ریزی کو پورے جہان نے دیکھا اور تاریخ میں رقم ہو گئی کہ کیسی کیسی کیفیات آپ بتا رہے ہیں. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں, کیفیت یہ ہے کہ اس وقت ISPR نے لیٹسٹ فلم جو 2023 کے آخر میں جاری کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ جنرل آف پاکستان کچھ طریقے سے پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں, مگر بلومبرگ کی اس رپورٹ کو آپ کیا کہیں گے جو -20% ڈالر کے مقابلے میں آپ کو زوال دکھا رہی ہے. ورسٹ اکانومی کا ٹائٹل پاکستان کو مل چکا ہے. اس وقت 196 نمبر پر ہمارا پاسپورٹ جا چکا ہے, عدلیہ 140 نمبر پر جا چکی ہے. بلومبرگ نیوز اس وقت دے رہا ہے کہ ISPR جو بھنگڑے ڈال رہا ہے, جو ڈانس کر رہا ہے, ناچ گانے کی محافل کر رہا ہے, کہاں گئی وہ معیشت, کہاں گئی وہ انویسٹمنٹ؟ کیا آپ پوری دنیا کو ISPR کے سنگیت اور گانے اور ناچ گانے دکھائیں گے؟ یقیناً اس سے معیشت تو آگے نہ بڑھے گی. آگے بڑھیے. 43.23% مہنگائی بڑھی, ساتھ 36% اضافہ ٹوٹل ہوا, ٹرانسپورٹ میں 29% اضافہ, کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوشت میں اضافہ 28% دیکھا گیا. کیا یہ ملک ہے؟ یہاں ہم افریقہ سے بھی بدتر حالت میں جا چکے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں, میر علی کے اندر جو سچویشن بنی ہے, اکٹھے 6 پنجابی حجام کو قتل کر دیا گیا ہے. اب BRA ہو, BLF ہو, BLA ہو اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہو یا TTP ہو, یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان سے جنگ کی کھڑکی کھولی جائے, وہ دروازہ کھولا جائے اور اس دروازے کے اندر کسی نہ کسی طرح پاکستان داخل ہو سکے, جہاں سے پیسہ اور ڈالر اور لاشیں سب کچھ آ سکے. یہ ملک نہ ہوا, افسوس کا مقام ہوا. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ 2023 کے اندر جو ساؤتھ اس وقت چائنا پوسٹ نے اس وقت پبلک کی ہے, 1000 سے زیادہ باوردی افراد, سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہیں پاکستان میں ہوئی, جن میں شہادتیں ہوئی. سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, سب سے بڑی بات ہے, اور اس بات پر ہندوستان بغلیں بجا رہا ہے. اور ہندوستان کا فارن منسٹر بات کرتا ہے ایک سوال پہ, یہ صرف کل کی بات ہم کر رہے ہیں, جس میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا پاکستان تو حالت جنگ میں ہے. واقعی حالت جنگ میں ہے. کچھ تو غغیار نے مسلط کی, کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے اپنی ہی شکل میں مسلط کی. اس سے زیادہ کیا کہنا کہ IMF نے $700 ملین جو مزید دینے ہیں, اس پر عمران خان کے دستخط کے بغیر آپ کو نہیں ملیں گے. ملاحظہ ہو, 700 ارب روپے سے زیادہ کا لاس صرف ایک برس میں, گزشتہ برس 31 اداروں کے اندر ہو چکا ہے. آپ بلائیے PDM کو, آپ بلائیے فضل الرحمان زرداری
اور نواز شریف کو اب اپنے کرتا دھرتاؤں کو بلائیے. 700 ارب سے زیادہ کا لاس ہو چکا ہے, اور انٹرنیشنل اکانومی سروے جو آپ کو کہہ رہا ہے ڈوبتی اور گری ہوئی معیشت, اس سے زیادہ کیا ہوگا. میچ کی ناظرین آخری بالیں آ چکی ہیں, آ رہی ہیں, بلہ چھیننے کی بھرپور کوششیں ہو گئی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ 90% 95% ووٹ صرف بلے کا کے ذریعے ہے. آج کھمبا بھی دے دیں, آج کرسی بھی دے دیں, آج قلم اور دوات بھی دے دیں, آج چراغ بھی دے دیں, اور کچھ بھی نہ دیں. عمران خان ایک استعارہ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک لاجک ہے. جو کچھ اس نے دکھایا, جو بتایا, وہ جو بند کمروں کی 76 سال کی سیاست سی, اس کو ننگا کر کے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا تاکہ ہر جانے اور جانے والا بغور مشاہدہ کرے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بدبودار نظام اپنے مقتل کی طرف رواں دواں ہے اور مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ایک ظلم کی داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. تم زمین پر ظلم لکھو, تم زمین پر ظلم لکھو, عرش پر اسے انقلاب ہی لکھا جائے گا, اور انقلاب اسی طرح ہی آیا کرتا ہے. یاد رکھیے, اہل یزید یا ابن زیاد یا مشرف یا ضیاء الحق یا کیانی یا یحییٰ خان یا ایوب خان, یہ نام مٹ گئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ عوام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, اس ملک کی معیشت کے ساتھ, اس ملک کی جڑوں کے ساتھ, اس ملک کی سرحدوں کے ساتھ, اس ملک کے آئین اور دستور کے ساتھ, اس ملک کے قانون اور عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو پوچھا جائے گا, مگر رہتی دنیا تک تاریخ میں بھی لکھا جائے گا کہ قاضی بھی بک چکا تھا, عدلیہ بھی بک چکی تھی, وردی بھی بک چکی تھی, ٹوپی اور پتلون بھی بک چکی تھی, شیروانی اور جوتا اور کھسا بھی کمپرومائز ہو چکا تھا. سارا نظام زوال کی طرف تھا. صرف گرے ہوئے لوگ ایک شخص کو گرانے کی خاطر اس قدر گر گئے کہ سجدے میں گرتے تو کجا تھا, مگر اغیار کے آگے انہوں نے اپنے لوگوں کے جوتے بھی اپنے منہ میں ڈال لیے. اور آج پاکستان کو پیغام دے رہے ہیں جنرل صاحب کہ اس ملک سے اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو اس ملک سے نکل جاؤ. افسوس, صد افسوس, اور اس سے زیادہ افسوس کا کیا مقام ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. السلام علیکم.